اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو اس جگہ کا جو نام تھا وہ مدینہ نہیں، مدینے سے پہلے اس شہر کا نام تھا یثرب۔ کیا تھا؟ جب یثرب تشریف لائے آپ تو آپ نے مسجد قباء سے قبل ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں تقریباً 14 یعنی وہاں کے محلے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہاں پر 14 دن جو ہے وہاں پر قیام کیا۔ مسجد قباء سے تھوڑا سا پہلے وہاں پر ایک مسجد ہے، تاریخی مسجد، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہیں، اس جگہ کا نام ہے مسجد فجر۔ مسجد فجر ہے، وہ ہماری زیارت میں شامل نہیں ہے، ورنہ اگر اس طرح زیارت کریں گے تو مدینے میں کم سے کم 5 دن اگر وہ گاڑی لے کے گھومیں گے نا تبھی زیارت پوری نہیں ہوگی۔ تو مسجد فجر ہے، آپ وہاں رکنے کے بعد مسجد فجر سے چل کر مسجد قباء کے قریب جب تشریف لائے وہاں پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد تمام صحابہ اکرام سے جو ہے وہ مشورہ کیا اور ساروں نے مل کر امن کا اظہار کیا، اور یہ اطمینان حاصل ہوا کہ ہم ساری خوشحالی دیکھی گئی۔ تب اس کے بعد جو ہے مشورہ کیا کہ ہم یہاں پر جو ہے مسجد تعمیر کریں گے۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی، اس مسجد کی اینٹیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لگایا۔ یعنی پہلی مسجد تھی، اتنی خوشی تھی کہ اب ہم اپنی مسجد تعمیر کر رہے ہیں جس میں ہم نماز پڑھیں گے۔ مسجد تعمیر ہو گئی، نماز ہونے لگی، حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غمگین ہیں۔ کیوں غمگین ہیں؟ ثواب ملے گا۔ صحابہ خوش ہو گئے اور معمول بنا لیا کہ مسجد قباء سے حرم ممکن 1.5 کلومیٹر کا دکھ رہا ہے، یہ راستہ سیدھا جو ہے مسجد گمامہ کے بازو میں جو راستہ ہے جہاں گول گول پتھر، اسلام کا پہلا جمعہ جب ادا کیا گیا، لیکن یہ سامنے مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ، جہاں پر اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مسجد ہے، یہ مسجد قباء کا جب قریب ہوتے ہوئے سامنے مسجد قباء ہے، وہاں سے جب چلے اس میدان میں صحابہ اکرام جمع تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جب چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ابھی ہم یہاں پہنچے گمامہ مسجد۔ اسلام کی بنیاد جب ڈالا گیا تھا اس کی پہلی مسجد گمامہ مسجد۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے یہاں پر آنا نصیب فرمایا۔ الحمدللہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ گمامہ مسجد، ہماری ساری ٹیم جو ہے زائرین زیارت کے لیے آئے ہوئے۔ مسجد قباء، الحمدللہ عز و جل، یہ مسجد قباء ہے۔ ہمارے زائرین تمام یہاں پر حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ آج جو ہے مدینے کی تمام مقدس جو ہے زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ شروعات یہاں سے ہو چکی ہے، تو یہ ہمارے زائرین سارے آئے ہیں الحمدللہ زیارت کے لیے۔
نرجع يطلع عن استقبالهم برضه. مسجد قباء. नीचे था, इसलिए पूरे गुंबद में पूरे डोम में आपको सिर्फ वही एक डोम ऐसा है जहाँ पर निशानी मिलेगी, किसी डोम में सुराग नहीं मिलेगा। देखो अपने वहाँ पर सुराग है, दबाओ क्या सुराग مسجد قباء. یہ وہ محراب ہے، یہاں پہ ٹوٹل 6 سے 7 محراب ہے، ٹھیک ہے. لیکن کسی بھی محراب میں چھید نہیں ہے، جو چھید اس محراب میں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محراب کے نیچے پر نبی کریم کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محراب کے نیچے نبی کریم کا خیمہ لگا تھا. اس محراب بھی لیا محراب چھ دے رہے کہ سامنے کے نیچے مہر والی انگوٹھی جو ہے وہ اس میں جو گر گئی تھی، گم ہو گئی تھی، وہ اس کنویں میں تھی. وہ بہت بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ کنویں میں سے جو ہے وہ انگوٹھی نکلی، اور وہ انگوٹھی آج بھی جو ہے وہ ترکی کے میوزیم میں جو ہے وہ سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر والی انگوٹھی، وہ انگوٹھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ اس پر جو ہے اللہ کا نام جو ہے وہ کندہ کرانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ لے کر گئے دکھانے کے لیے، لے کر گئے اس پر جو ہے نا اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ محمد رسول اللہ بھی آپ نے لکھا کر لے آئے، وہ نام لکھوا کر لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ اے ابو بکر، میں نے تم سے جو ہے وہ اللہ کا نام جو ہے وہ لکھوانے کے لیے کہا تھا، تم نے رسول اللہ بھی لکھوا کے لائے. تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذات کو یہ گوارا نہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جدا کروں. تو اس لیے میں نے جو ہے نا، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں، اس لیے میں نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام وہاں پر جو ہے لکھ دیا، یعنی کہ وہ کروا دیا. وہ کندہ کروانا بولتے ہیں اس کو، یعنی ہاں نقاشی کروانا. تو انہوں نے نقاشی کروا کر لے آئے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خوشی ظاہر کی، اور ہر جگہ پر کوئی بھی معاہدہ ہوتا اسی انگوٹھی کو اسٹیم میں ڈبا کر اس کا اسٹیم لگایا تھا، سمجھو. تو یہ اس طرح جو ہے وہ انگوٹھی جو ہے یہ وہ مکان تھا جو وہاں کنواں تھا، وہ کنواں بند ہو گیا. کنواں کے سامنے جو سامنے باغات دکھ رہے ہیں، وہ باغات ہے حضرت جو ایک صحابیاں ہیں، یہ ان کا باغ ہے وہاں پر، اور اس کے اندر ایک کنواں بھی ہے جو آج تک کہ اس کا پانی چل رہا ہے، اور باغوں میں وہ پانی جا رہا ہے. اسی سے سیدھا تھوڑا آگے مسجد فجر ہے،
इसी मस्जिद के स्टार्टिंग में ये जो रास्ता जो बनाया हुआ है ना पैदल वाला, ये इधर से सीधा जाके राइट साइड में मस्जिद फजर आएगी। लोकेशन डालो मस्जिद फजर का तो आता है। तो मस्जिद फजर है, वो मस्जिद फजर का जो कबीला है, उस कबीले का मैं नाम याद था, मैं भूल गया हूँ। और वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 14 दिन तकरीबन जो है वहाँ पे क़याम किया है। फिर वहीं से पैदल चल के सीधा इस बाग में आए हैं। इस बाग में हज़रत कुलसुम बिन अदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग है। वहाँ पर आप लोग अपने तशरीफ़ रखे, सहाबा के साथ बैठे। जब आप पर ऐसे धूप आई ना, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना चादर मुबारक ऐसे लेके और सूरज की रोशनी को रोक कर आपको छाँव करके खड़े हो गए। और वहाँ पर मशवरा हुआ। फिर आपको उस बागात के कुछ खजूर पेश किए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर खाया, पानी पिया। वो थोड़ा जायकेदार नहीं था, मज़े अच्छा नहीं था। तो आपने उस पानी को लिया और अपना लवाब दहन उस कुएँ में डाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लवाब की सबसे बड़ी करामत ये है कि आपने जहाँ जहाँ अपना लवाब दहन डाला है, सऊदी अरब के अंदर आज 1447 साल पूरे हो गए हिजरत से, लेकिन आज तलक के उन कुओं का पानी बंद नहीं हुआ, वो सूखा नहीं है। सुभान अल्लाह। आज भी उसमें भर भर के पानी चल रहा है, जमजम में भर भर के पानी चल रहा है। आप जो है वो बदर की ज़ियारत पर जाएंगे तो बीर रोहा का कुआं है, उसमें भी भर भर के पानी चल रहा है। बीर उस्मान जो है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के बाग में जो है वो जो कुआं है, वो भी आज भी भर भर के पानी चल रहा है। यानी बीर गर्स है, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, उसमें भी आपका लवाब दहन है। उस कुएं का पानी भी आज भी मौजूद है, मिल रहा है। यानी ये अल्लाह के नबी के लवाब दहन, यानी मुँह का जो लवाब है उसको हम आम ज़बान में कहते हैं थूक। तो नबी की शान में जो है वो अल्फाज भी जो है वो अदब वाला इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कहते हैं लवाब दहन, यानी आपके मुंह का लवाब। वो जहाँ जहाँ गया ना, आज तक उसका पानी बंद है। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा। Wow.